الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں جن لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، ان میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب مکہ مکرمہ میں آپ کا نام لینا ایک جرم بن گیا۔ لوگوں نے افرادی طور پر اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو اسلام کی گود میں لا ڈالا وہ آخر تک اسلام کا بہترین سرمایہ رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اور سب مسلمان بالکل چپکے چپکے وہاں جمع ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور لوگ وہیں آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ نبوت کے دعوے کو 5 سال گزر گئے، 2.5 یا 3 سال ابتدائی تو ایسے تھے جس میں آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلائیں، اور اس کے بعد جب سورہ مدثر نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قم فانذر، آپ اللہ کے اس دین کو لے کر آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ 2 چیزوں میں فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے خبر پر مان لینا اور قبول کر لینا، اور ایک ہے دعوت پر قبول کرنا۔ خبر پہ قبول کر لینا اس کی شان اور ہے، اور دعوت پہ قبول کر لینے کی شان اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ وہ لوگ تھے جو دعوت پہ مسلمان نہیں ہوئے، خبر پہ مسلمان ہو گئے۔
انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں آئی ہیں، یہ آپ نے خود فرمایا، اور وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں. اور ایک ہے کہ آپ نے جا کر دین کو پیش کیا اور پھر اس نے انکار کیا یا اقرار کیا، یہ فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کے منتظر گویا بیٹھے تھے کہ اللہ کا نبی کہے اور ہم فوری طور پر اس کی تصدیق کریں. ذہنی طور پر یہ پہلے سے تیار تھے. چنانچہ 5 نبوی کے آتے آتے مکہ مکرمہ میں یہ صدا لگنے لگی اور لوگ جاننے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ وہ دن آئے اور جب انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص اگر اسلام قبول کرے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سزا دیں، ماریں اور اس دین سے روکیں. اور ظلم و ستم شروع ہوا اور بہت لوگ اس ظلم کا شکار ہوئے. مکہ مکرمہ کے سردار حرم میں آ کے بیٹھ جاتے اور بات چیت شروع کرتے اور ایک دوسرے سے خبر لیتے اور اللہ کے اس دین کی مخالفت بھی کرتے، اور جس کی خبر ملتی کہ وہ تمہارے دین سے ہٹ گیا ہے اسے مارنا شروع کرتے. یہاں تک کہ اس شہر کے معزز لوگ اور مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے یا ان کی اولادیں تھیں، اب ان کی باری آئی. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ میری راہ میں تنگ کیے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں. اللہ کی نظر میں اس کی راہ میں جس آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اور جو ستایا گیا ہے، خدا کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. اللہ نے کہا کچھ نے ہجرت کی، کچھ نے ان کی نصرت کی. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں یہ لوگ. اور اللہ نے کہا ہم نے ان کے لیے مغفرت کا، اپنی خوشی کا اور جنت کا فیصلہ کر دیا. ان لوگوں کو جو ستایا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا مروان نے انہیں پکڑ لیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سخت پٹائی ہوئی. اور انہیں کہا گیا کہ تم خدا کا دین جس کو قبول کر چکے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے اسے چھوڑو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آؤ. طلحہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اس نے اپنے قریبی عزیز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور شدید سزائیں دی. اور اس ابتدائی دور میں حضرت عامر اور ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ عنہما دونوں مسلمان ہو گئے. اور ان کی ماں نے کہا خدا کی قسم میں سائے میں نہیں آؤں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرے بچے اصل دین پر واپس نہ آ جائیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ماں کو بھوک تنگ کرے گی تو کھانا بھی کھا لے گی، اور جب بھوک ستائے گی تو وہ اس کے بعد سائے میں بھی آ جائے گی. خدا کا جو دین ہم قبول کر چکے ہیں، ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال گویا کر دی، اور جب ان کی حالت خراب ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ مرتی ہے بھوک سے، کیا کروں؟ اور اللہ نے آیات نازل کی. اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اور اگر وہ اصرار کریں کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات کو نہیں ماننا. صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں قاعدے اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کی ماں بچ گئی، لیکن سعد اور عامر اللہ کے دین سے نہیں ہٹے. اور پھر وہ دن بھی آئے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے محلے میں غلاموں کو بری طرح مارا جاتا تھا اور ان عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا جو اسلام قبول کر چکی تھی. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور مکہ میں سناٹا پھیل گیا کہ عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا خون بہہ گیا. اور ابو جہل نے جب ان کی ماں کو بھی شہید کر دیا تو مکہ میں لوگ حیران تھے کہ اس ظلم پہ کیا کریں. اور پھر انہوں نے عمار کو پکڑا اور دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور عمار چیخے، اور عمار نے کہا اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ان کو، میری والدہ کو قتل کر دیا گیا، میرے والد شہید ہو گئے، اور مجھے ٹھنڈے پانی میں تالابوں میں ڈبکیاں دے کے انگاروں پر لٹا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبروا آل یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملیں گے. عشق کے علاوہ اور کیا چیز تھی جو لوگوں کو اس طرح مصیبت میں صبر کی ہمت دے رہی تھی؟ اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہ عمار کے لیے یہ آگ ایسے ہی ٹھنڈی کر دے جیسے آپ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی. اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باری آئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان قریش نے قرآن نہیں سنا، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی جو انہیں قرآن سنائے. تو عبداللہ نے کہا میں سناؤں گا. لوگوں نے کہا ایسا آدمی قرآن پڑھے جس کا کوئی خاندان قبیلہ کوئی بچانے والا ہو، کیونکہ مار تو پھٹے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کی اور قریش ٹوٹ پڑے ان پہ اور بری طرح انہیں مارا اور زد و کوب کیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ دوسرے دن پھر جانے لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہ روک کیا اور ان کا عبداللہ تمہیں مار دیں گے آج یہ لوگ، بس اللہ کی کتاب ان تک پہنچ. ان حالات میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بے تحاشا دولت خرچ کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ اس دور میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جس کی مثال مل سکے. وہ گئے اور عقبہ بن ابی معیط سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا، پھر ان کی والدہ فقیحہ کو خریدا اور بلال اور ان کی والدہ کو آزاد کر دیا. پھر وہ گئے اور زنیرہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں اور وہ نابینا ہو گئیں. تو اس نے کہا لات اور عزا نے تمہاری آنکھیں چھین لی، اور اس نے کہا کہ میرے اللہ نے چاہا تو میری بینائی واپس آ جائے. اس مار کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گزرتے تھے اور ان لوگوں اپنے محلے میں یہ کام ہو رہے تھے. وہ گئے ابو جہل کے پاس اور کہا اس باندی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ شرک پہ یعنی جن کی معبودوں کی عبادت کرتا ہوں آ جائے یہ میری طرف سے آزاد ہے. انہوں نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت، میں لو پیسے، اور زنیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا. ساری زندگی وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدح کرتی تھی اور کہتی تھی اس عذاب سے ابوبکر نے مجھے بچا لیا. اور اللہ کی شان، وہ ایک مرتبہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھی ہیں تو ان کی دونوں آنکھیں اور بینائی تھی. یہ چیزیں ہو رہی تھی اور ایک ایک آدمی مارنے پہ تلا ہوا تھا. خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھنے لگے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ یہ بدبخت کوئی حرکت کر نہ گزرے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن اور عقبہ بن ابی معیط کے پاس سے گزرے ہیں
یہ عقبہ بن ابی معیط بڑا شدید کفر میں تھا. اسی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی. عقبہ بن ابی معیط نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس نے شدید گالیاں دینی شروع کی. اور پھر گالیاں سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جملہ ان سب سے کہا. آپ ان کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے. قریش اٹھ کھڑے ہوئے سردار اور انہوں نے کہا یہ کل کا آدمی ہمیں گالیاں اور ہمیں کہتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے بھیجے گئے, یہ ہماری جان کے در پہ ہے, خدا کی قسم اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اور عقبہ نے کہا کہ تم ابھی ٹھہرو میں ابھی اس کا کچھ کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز حرم میں پڑھ رہے تھے اور اس نے جا کے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور چادر کو بل دینا شروع کیے. اتنے شدید بل اس نے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابھر آئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا. اس موقع پہ کوئی نہیں تھا جو انہیں بچاتا اور پاس جاتا, جو جاتا وہ شہید کر دیا جاتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عقبہ کو دھکا دیا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس آدمی کا کیا قصور ہے, اسے کیوں مارتے ہو, جان لیتے ہو اس کی, بس ایک ہی تو بات ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ اس کا رب ہے. وقد جاءکم البینات, اور یہ آدمی اتنی نشانیاں لے کے آیا, کیوں اس کے در پہ, حتیٰ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اگلے دن, جو اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی لا کر رکھ دی اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکے سجدے سے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کسی نے اطلاع دی تو آئیں, چھوٹی بچی تھی, اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر رونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ساری گندگی کو ہٹایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پکڑ کے انہوں نے جو پٹائی اور مارنا شروع کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جو آگے بڑھے اور اٹھا کر لے گئے. پھر تیسری مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ساری چیزیں مکہ میں ہو رہی تھیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جو بچا رہے تھے. حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو مسلمان ہوئے تھے وہ غریب لوگ تھے اور بے بس لوگ تھے. حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری آ گئی اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ جو اس کو بچاتا ہے, کیوں نہ ہم اسی کی خبر لے لیں. اور وہ جمع ہوئے اور اتفاق کہ حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس دن اکٹھے ہی آئے حرم میں اور دونوں نے نماز پڑھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ بنو تیم کو خبر ہوئی جو ان کا قبیلہ تھا, اور عتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ماتھے پہ پاؤں رکھ کے چڑھ گئے اور جوتے مارے اس نے اتنے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ناک چھپ گئی اور گال اور سارا چہرہ سوج کے ناک سے اوپر چلا گیا. اس عالم میں بنو تیم آئے اور انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا, ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے, اور جا کر لٹا دیا اور آ کے کہا خدا کی قسم اگر آج ہمارے بندے کو کچھ ہو گیا نا تو ہم عتبہ تم سے پورا انتقام لیں گے, نہیں چھوڑیں گے. بس ابوبکر رضی اللہ عنہ بے ہوش رہے. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور آپ دار ارقم میں, اور بنو تیم پورا قبیلہ اکٹھا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عشق اور ان کی محبت اور فنائیت اتنی تھی کہ جب آنکھ کھلی ہے تو پہلا جملہ اپنی والدہ سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. قبیلے والے اٹھے اور انہوں نے کہا جس شخص کی وجہ سے تمہاری جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور جس شخص کی وجہ سے تمہاری عزت برباد ہو گئی ہے پھر اسی کا نام لیتے ہو, اتنے ہی تمہیں ان سے تعلق ہے نا, ہم چلتے ہیں. سب چلے گئے, کوئی ایک شخص ان کے قبیلے کا نہیں رہا. اور اس نے جاتے ہوئے کہہ گئے
کہ ابو الخیر ان کی والدہ کو کہا کہ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا پلا دینا، اگر یہ مر جائے تو پھر ہم آئیں گے، اگر یہ زندہ رہے گا تو ہم اب تم لوگوں سے نہیں ملیں گے، ہم سب چھوڑ کر اس کی حمایت میں آئے ہیں۔ اور اس کی آنکھ کھلی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ لائیں کھانے پینے کو، ان کا ماں خدا کی قسم نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلے۔ کہ میرے بیٹے مجھے کچھ پتا نہیں ہے، کچھ کھا لے۔ انہوں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ جائیں عمر کی بہن فاطمہ کے پاس اور فاطمہ سے پوچھیں اس قدر خاموشی، اس قدر مظلومیت تھی کہ فاطمہ کے پاس گئی ہیں اور کہا میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے اور پوچھ رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاطمہ نے کہا نہ میں تمہارے بیٹے کو جانوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوں، مجھے کچھ پتا نہیں، بی بی آپ چلی جائے۔ انہوں نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں یہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے بیٹے کو پوچھنے ساتھ چلی جاؤں۔ چنانچہ وہ گئیں اور جا کر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے پھر وہی پوچھا۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں سن رہی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کتنا خفیہ کام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میری والدہ سے کچھ بھی ڈر نہ رکھو، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا اس دار ارقم میں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم چھوٹے سے تھوڑے سے مسلمان ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے ابھی لے چلو۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ بکر، سکون کرو، اندھیرا چھا جانے دو اور آمد و رفت گلیوں میں ختم ہو جائے تو میں تمہیں لے چلوں گی۔ آمد و رفت ختم ہوئی اور کئی گھنٹے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا، اس حال میں کہ ایک طرف ماں تھی اس کے کندھے پہ ہاتھ ہے، دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کے کندھے پہ ہاتھ ہے اور پاؤں گھسٹ رہے ہیں۔ جا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے اور گر گئے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اٹھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ جھک گئے، جا کر جیسے جسم سے جسم ملا دیا جاتا ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چومنا شروع کیا، بار بار بوسے دیتے تھے ابوبکر کو، اور ابوبکر سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول صرف چہرے میں درد ہے، باقی آپ خیریت سے؟ آپ نے فرمایا میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے آج ابوبکر کو مار پڑی ہے اور اللہ غارت کرے ہمیں جب طاقت ملی تو ہم انتقام لیں گے۔ ان لوگوں نے ابوبکر کی جان پہ آج کر دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، آپ زندہ ہیں، آپ سلامت رہیں، میں کل جا کر پھر ان لوگوں کو خدا کی کتاب سناؤں گا۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں جینا تنگ ہو گیا اور ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنا سامان باندھ رہی تھی، میرے قریبی عزیز میرے پاس آئے عمر، اور میرے شوہر عامر بازار سے کچھ چیزیں خریدنے گئے تھے اور عمر کھڑا ہو کے مجھے دیکھتا رہا، میں اس کی بڑی عزیزہ قریبی رشتے دار، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا عمر تم نے رہنے دیا ہو مکہ مکرمہ میں شریف لوگوں کو تو تب تو کوئی پوچھے، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی پوچھنے؟ انہوں نے پھر پوچھا، میں نے کہا تم خدا کی عبادت سے روکتے ہو اور میں جا رہی ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ پہ لرزہ طاری ہو گیا، منہ پھیر لیا اور رونے لگے ان مظالم کو یاد کر کے جو یہ سب لوگ کر رہے تھے، اور پھر کہتی ہیں عمر چپ کر کے چلے گئے، بس صرف اتنا کہا کہ تمہارا خدا تمہاری مدد کرے۔ میں جان گئی کہ عمر کے دل میں کچھ تو نرمی ہے۔ میرے شوہر واپس آئے، انہوں نے کہا کون آیا؟ کیا؟ میں نے بتایا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ عمر کا جو باپ ہے نا خطاب، اس کا گدھا مسلمان ہو جائے گا، یہ عمر اتنا سخت دل ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ہجرت شروع ہو گئی اور حبشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیں، میں ہجرت کر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان اپنا باندھا اور اپنی سواریوں پر اپنے خاندان کو لے کے چل پڑے۔ مکہ مکرمہ سے 5 دن اور 5 راتیں یمن کے قریب، یمن کے راستے میں جب یہ برق الغیمات تک پہنچے ہیں تو وہاں قریش کا بہت بڑا ایک سردار بہت مکہ میں جس کا نام تھا ابن رغنہ انہیں مل گیا، اور ابن رغنہ نے کہا ابو بکر آپ کہاں؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا شریف آدمی یہاں سے جا رہا۔ اس ظلم میں عجیب مصیبت ہے
اس ظلم کے دائیں طرف کبر کھڑا ہو جاتا ہے اور بائیں طرف حماقت کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی ظالم ایسا نہیں گزرا جو متکبر نہ ہو اور بے وقوف نہ ہو. احمق بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ان احمقوں میں سے تھا اور یہ بھی ان متکبرین میں سے. پھر اسے عقل تھوڑی سی آئی اور اسے کہا ابو بکر تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ جائے ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، واپس چلو. اور ٹھیک اس سے وہی الفاظ کہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، اس کا انک لتصل الرحم. ابو بکر آپ تو رشتہ داروں کی قدر کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھتے ہیں. ترین علی نوائب الحق. ابو بکر آپ تو مکہ میں بے روزگاروں کے پناہ گزار ہیں، آپ پناہ دیتے ہیں. شکر الضیف. ابو بکر آپ تو مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ابو بکر آپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ میرے ساتھ چلیں. اور یہ کہہ کے انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لگام تھامی اور یہ قافلہ واپس ہوا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچے. آئندہ انشاءاللہ بات کریں.